بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بری عادتوں کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن خلوص نیت سے کی گئی کوشش میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ فاتحہ خوانی پر لوگ 5 منٹ مرحوم کی اچھائیاں اور باقی وقت زندہ لوگوں کی برائیاں کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ سب سے اچھی کہانی اور سب سے بہترین تصویر ہماری زندگی کی ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ اس میں اصلاح کی کتنی گنجائش ہے۔ زندگی میں مشکلات کا سامنا انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ ہار مان لینا کمزوری کی نشانی ہے۔ ہمیشہ کوشش جاری رکھیں۔ کامیابی انہی کا مقدر بنتی ہے جو شکست سے جیت کر آگے بڑھتے ہیں۔ ہر رات کے بعد ایک نیا دن طلوع ہوتا ہے۔ امید کبھی نہ چھوڑنا۔ دنیا کے سب سے تیز اور اندر تک چیر دینے والے ہتھیار زبان کے الفاظ اور لہجے ہیں۔ عمریں گزر جاتی ہیں لیکن لفظوں کے گھاؤ نہیں بھرتے۔ آپ جو دیکھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں، اس کے آپ کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اچھا دیکھیں، اچھا پڑھیں، اچھا سنیں۔ اکیلے ہونا اور اکیلے رونا، یہ دونوں باتیں انسان کو بہت مضبوط بنا دیتی ہیں۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو اللہ وہ ساری چیزیں تمہارے ہاتھ میں تھما کر بے سکون کر دیتا ہے۔ زندگی کے سفر میں آنے والا اندھیرا غار کا نہیں بلکہ سرنگ کا ہوتا ہے، جس کے اگلے سرے پر ہمیشہ روشنی ہوتی ہے، مگر یہ حقیقت حوصلے کے ساتھ چلنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں، مایوس ہو کر بیٹھنے والے نہیں۔ ایک باشعور انسان کے ساتھ بحث کرنے میں بڑا مزہ اور سکون ہے، یہاں تک کہ اگر وہ آپ سے متفق نہیں بھی ہے تو آپ کے لیے نئے افق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ غصے کی حالت میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ تھوڑی دیر میں آپ کا غصہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کسی کو آپ کے لفظوں سے ملے ہوئے زخم شاید تمام عمر ٹھیک نہ ہو سکیں۔ دھیان دیجیے۔ صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ ہمارا دین کس قدر خوبصورت ہے۔ آپ مسکراتے ہیں تو آپ کو صدقے کا اجر ملتا ہے۔ آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں یا درجات بلند ہوتے ہیں۔ آپ صبر کرتے ہیں تو صبر کے بعد آسانی ملتی ہے۔ آپ صدقہ دیتے ہیں تو اس کا اجر 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھایا ہوا بوجھ ہے، اور بوجھ جتنا کم ہوگا زندگی اتنے ہی سکون سے گزرے گی۔ ایک بادشاہ رعایا کی دیکھ بھال کرنے نکلا۔ اس نے دیکھا ایک 90 سال کی بوڑھی عورت زیتون کے پودے لگا رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا، تم 5-10 سال میں مر جاؤ گی اور یہ درخت 20 سال بعد پھل دیں گے، تو اتنی مشقت کرنے کا کیا فائدہ؟ بوڑھی عورت نے جواباً کہا کہ ہم نے جو پھل کھائے وہ ہمارے بڑوں نے لگائے تھے، اور اب ہم لگا رہے ہیں تاکہ ہماری اولاد کھائے۔ بادشاہ کو اس بوڑھی عورت کی بات پسند آئی۔ حکم دیا اس کو 400 دینار دے دیے جائیں۔ جب بوڑھی عورت کو دینار دیے گئے وہ مسکرانے لگی۔ بادشاہ نے پوچھا، کیوں مسکرا رہی ہو؟ بوڑھی عورت نے کہا کہ زیتون کے درختوں نے 20 سال بعد پھل دینا تھا،
جبکہ مجھے میرا پھل ابھی مل گیا ہے۔ بادشاہ کو اس کی یہ بات بھی اچھی لگی اور حکم جاری کیا اس کو مزید 400 دینار دیے جائیں۔ جب اس عورت کو مزید 400 دینار دیے گئے تو وہ پھر مسکرانے لگی۔ بادشاہ نے پوچھا اب کیوں مسکرائی؟ بوڑھی عورت نے کہا زیتون کا درخت پورے سال میں صرف ایک بار پھل دیتا ہے، جبکہ میرے درخت نے 2 بار پھل دے دیے ہیں۔ بادشاہ نے پھر حکم دیا اس کو مزید 400 دینار دیے جائیں۔ یہ حکم دیتے ہی بادشاہ تیزی سے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وزیر نے کہا حضور آپ جلدی سے کیوں نکل آئے؟ بادشاہ نے کہا اگر میں مزید اس عورت کے پاس رہتا تو میرا سارا خزانہ خالی ہو جاتا، مگر عورت کی حکمت بھری باتیں ختم نہ ہوتی۔ اچھی بات دل موہ لیتی ہے، نرم رویہ دشمن کو بھی دوست بنا دیتا ہے، حکمت بھرا جملہ بادشاہوں کو بھی قریب لے آتا ہے۔ اچھی بات دنیا میں دوست بڑھاتی اور دشمن کم کرتی ہے، اور آخرت میں ثواب کی کثرت کرتی ہے۔ آپ مال و دولت سے سامان خرید سکتے ہیں، لیکن دلوں کی خریداری صرف اچھی بات سے ہی ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اخیر امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تم سے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے باپ دادا نے، تو ان سے بچ کر رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ بات پسند ہو کہ مصائب اور مشکلات میں اللہ اس کی دعائیں قبول کرے تو اسے چاہیے کہ کشادگی اور فراخی کی حالت میں کثرت سے دعائیں مانگتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر وہ دین میں سخت اور پختہ ہے تو آزمائش بھی سخت ہوگی، اور اگر دین میں نرم اور ڈھیلا ہے تو مصیبت بھی اسی انداز سے نرم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیبتوں سے بندے کے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بندہ روئے زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا اور خوب اچھی طرح غسل کیا، جلدی مسجد میں آیا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا اور کوئی فضول کام نہ کیا، تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں اور قیام کا عمل لکھ دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 12 سنتیں پڑھنے کی پابندی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2 رکعات۔